السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم نے گزشتہ درس میں اس سورت کا ما قبل سورت سے ربط، اس سورت کی وجہ تسمیہ اور چند آیات کی ہم نے تلاوت بھی کی تھی، اور آغازی لغات کی طرف ہم نے اشارہ بھی کیا تھا۔ آج ہم اسی کا تتمہ کرتے ہوئے اس مجلس میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بتلایا تھا کہ یہ لوگ ان مشرکین یا قریش آپس میں سوال کر رہے تھے۔ اب ان کے سوال کی نوعیت دو طرح کی تھی۔ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے جو اشارہ فرمایا ہے کہ کافر مسلمانوں سے استہزاءً پوچھ رہے تھے، اور حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تساؤل باب تفاعل، جس میں اشتراک پایا جاتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا سوال کرنا۔ تو اب یہ سوال کرنا، جیسے ہم نے بتلایا آپ کو کہ استہزاءً بھی تھا، تمسخراً بھی تھا، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے بھی تھا، اور قیامت کا، آخرت کا مذاق اڑانے کے لیے بھی تھا۔ اور دوسرے اعتبار سے ایک بڑے واقعے کے بارے میں، بڑی چیز کے بارے میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم، اللہ کی توفیق سے قرآن کریم پیش کیا، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوا، اس کو بھی باعث تمسخر بنایا تھا۔ تو بڑے واقعے میں، بڑی چیز کے اندر یہ تمام چیزیں آئیں گی، تو مشرکین ان سب سے متعلق پوچھ رہے تھے، اور آپس میں اختلاف بھی کر رہے تھے۔ اور آپس کا اختلاف مطلب ایک دوسرے پر ٹال کر بات کرنا، چمی گوئیے کے ساتھ بات کرنا، کسی کو نیچے دکھاتے ہوئے بات کرنا۔ اس لیے قرآن نے کہا الذی ھم فیہ مختلفون، جس میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں۔ مختلفون جمع اسم فاعل، اختلاف کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کاٹتے ہوئے تاکیدی طور پر بات ارشاد فرمائی، کلا سیعلمون۔ کلا حرف ردہ ہے، ڈانٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تنبہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد استعمال فرمایا سیعلمون۔ سیعلمون میں حرف سین استعمال کیا، جس کو حرف تصویف کہا جاتا ہے، اور یعلمون ان قریب تم جان لو گے۔ ہم نے سین اور سوفا کے استعمال کا فرق واضح کیا تھا، بتلایا تھا کہ سین مستقبل قریب کے لیے ہوتا ہے، انتہائی قریب کے لیے ہوتا ہے، اور سوفا اس کے مقابلے میں کچھ بعد اور دوری کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بس ان قریب ہی جان لیں گے، یہ ان قریب ہی جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ ان کے اختلاف کی وجہ جان لیں گے، قیامت کے آنے کی خبر جان لیں گے، سیعلمون۔ اور اس کے بعد مزید اللہ نے درمیان میں ثم استعمال کر کے، ثم استعمال کیا ہے پہلے کی تاکید کے لیے، اور پھر مزید اور کلا استعمال کیا، کلا سیعلمون۔ گویا کہ دوسرا کلا یہ پہلے کلا کے لیے تاکید ہے۔ الثانی لتأکید الاول، الثانی لتأکید الاول، کہ دوسرا جو کلا ہے یہ پہلے کلا کی تاکید کے لیے ہے۔ اور انسان بھی اپنی بات میں جب کوئی چیز منوانا چاہتا ہے، تاکیدی کلام کرنا چاہتا ہے، تو ایک بات کو دو مرتبہ لوٹاتا ہے، تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے
وہ سامنے والے کے ذہن و دماغ میں جم جائے. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ارے بھائی تم نے چائے پی؟ چائے. تو لفظ چائے کا استعمال ہم نے 2 مرتبہ کیا، باوجود یہ کہ ہم صرف 1 مرتبہ استعمال کر کے رک سکتے تھے، لیکن ہم نے 2 مرتبہ استعمال کیا تاکہ ہم تاکیدی طور پر سامنے والے سے معلوم کر سکے، پوچھ سکے کہ بھائی تم نے کیا واقعتاً چائے پی ہے. اور اس طرح کی مثالیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سی ملیں گی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور استہزاء کرنے والوں کو بتایا، اور ان لوگوں کو جو آپس میں اختلاف کر رہے تھے قیامت سے متعلق اور وقوع قیامت سے متعلق، آخرت سے متعلق، قرآن کریم کی حقانیت سے متعلق، ان تمام کو بتایا کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. پھر فرمایا ثُمَّ كَلَّا، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے. یہ 2 تاکید استعمال کی اور اللہ نے حرف تصویف استعمال کی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے منکر بھی ہیں یا منکر نہیں ہے تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کی توحیدی نشانیوں کا استہزاء کرنے والے ہیں اور قیامت کا استہزاء کرنے والے ہیں، قرآن پاک کا نعوذ باللہ استہزاء کرنے والے ہیں. ان تاکیدات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور کیا ہم نے تم کو جوڑے جوڑے نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو راحت کی چیز نہیں بنائی؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور کیا ہم نے رات کو لباس نہیں بنایا، راحت کی چیز نہیں بنائی یا لباس کی طرح نہیں بنایا؟ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ مَعَاشًا، اور کیا ہم نے دن کو معاش کا وقت نہیں بنایا؟ اور اس کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے بنایا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے بنایا ایک بھڑکدار، ایک روشن چراغ. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے اتارا بادلوں سے بہتا پانی، موسلادھار بارش. کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ، تاکہ ہم نکالے اس کے ذریعے حبًا غلجات، ونباتا اور نباتات، وجنات الفافا اور گھنے باغات. اب یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں ترتیب سے، یہ اسی لیے ہیں تاکہ اللہ یہ بتلا دے کہ جو ذات تمہارے لیے اتنی چیزیں بنا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے. ہم انشاءاللہ ہر ایک سے متعلق ہر ایک کی توضیح کریں گے، لغات کی طرف اشارہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ بتلانا چاہتا ہے ابتدائی آیت کے بعد ان کو متوجہ اور متنبہ کرنے کے بعد کہ جو ذات زمین پہاڑ کو بنا سکتی ہے اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کر سکتی ہے اور تمہاری نیند کو راحت کی چیز بنا سکتی ہے، آرام کی چیز بنا سکتی ہے، اور رات کو تمہارے لیے لباس اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں جو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو. جو ذات اتنی چیزیں پیدا کر سکتی ہے، طاقتور سے طاقتور چیزیں، تو کیا وہ ذات، کیا وہ اللہ دنیا کے بعد آخرت کو نہیں بنا سکتا؟ نہیں لا سکتا؟ یقیناً لا سکتا ہے، یقیناً لا سکتا ہے. یہ قدرت کی طرف اشارہ کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. یہاں پر اہل لغت نے آپ کے نجعل جعل، اگر جعل ہے تو ارضا اس کا جعل پہلا مفعول ہوگا اور مہادہ دوسرا مفعول ہوگا. اور اگر یہ اس وقت ہے جب جعل تغییر کے معنی میں ہو، لیکن اگر جعل
یہ تخلیق کے معنی میں ہے، اگر خلق کے معنی میں ہے الم نخلق الارض، تو اس وقت ارض اور مہاد یہ حال واقع ہو جائیں گے. لیکن یہاں جو ترجمہ واقع ہو رہا ہے آپ کے جعلہ کا تغییر کے معنی میں الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا. مہاد فعال کو دن پر مصدر، مہدن کی جمع مہاد، مہدن کی جمع مہاد فعال کو دن پر، اور مصدر اس کا مہدا یمہد مہدن، مہدا یمہد مہدن. اس کے معنی آتے ہیں جھولے کے. بچے کے لیے جو پالنا اور جھولا لایا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھولا اور پالنا اوپر نیچے نہیں ہوتا. اگر جھولا اوپر نیچے ہو جائے تو بچے کو اس بستر میں راحت اور سکون نہیں ملے گا. بالکل یکساں طور پر ہموار طریقے پر یہ ہموار جیسا جھولا ہوتا ہے کہ بچے کو کنکر بھی نہ چبھے، اس انداز کا جھولا ہوتا ہے تاکہ بچہ مکمل طور پر راحت حاصل کرے، تبھی وہ اس کے اندر سو سکے گا اور سکون محسوس کر سکے گا. اسی طرح سے اللہ نے زمین کو ہموار بنایا اس طور پر کہ زمین کے اندر ہم بڑی بڑی عمارتیں بنا سکتے ہیں، کنویں کھود سکتے ہیں اور دیگر کام کر سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں اور کہیں کھڈے کھود سکتے ہیں، تالاب بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہزاروں ہزار کام انسان زمین میں کرتا ہے اور زمین کھد جاتی ہے. چاہے وہ زمین ہاتھ سے کھودی جائے یا اسباب اور آلات کے ذریعے کھودی جائے، لیکن زمین کھد جاتی ہے اور انسان اپنی راحتی چیزیں اور آرام کی چیزیں استعمال کر لیتا ہے. اس اعتبار سے اللہ نے زمین کو ہموار بنایا ہے، بالکل کام کا بنایا ہے. زمین کبھی شکوہ نہیں کرتی کہ میں یہاں نہیں کھودوں گی، اللہ نے اس کو انسان کے کام میں لگا ہی دیا ہے. تو جیسے بچے کا بستر اور پالنا ہموار ہوتا ہے اور اس کو بچے کو اس کے اندر سکون میسر ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ نے زمین کو ہموار بنایا ہے. انسان اس میں کماتا ہے، رات دن چلتا پھرتا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں اس میں پیدا کرتا ہے، کتنے درخت اگاتا ہے اور کتنی عمارتیں بناتا ہے، کتنی سڑکیں بناتا ہے، اور اس کے علاوہ ہزاروں ہزار کام انسان زمین سے لیتا ہے. یہ اسی وقت ہے جب اللہ نے اس کو انسانوں کے کام میں لگا دیا، اس کو ہموار بنا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی دنیا میں کسی انسان، بڑے سے بڑے انسان، چاہے وہ پوری دنیا کا مالک کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے کہ آفاقی کائناتی اور قدرتی چیزوں کو اپنے بس میں کر لے سوائے خدا تعالیٰ کے. اللہ کسی چیز کو انسان کے تابع کر دے تو انسان اپنے دماغ کے ذریعے سے جو اللہ نے اس کو عنایت کیا ہے اس کے ذریعے سے اس چیز کو کام میں لاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بندے کے حوالے نہ کرے اور بندے کے کام میں نہ لانے کا ارادہ کر لے تو بندے کی مجال نہیں ہے کہ اس چیز کو استعمال کرے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرتی طور پر ایک گویا کہ اللہ نے بندے کے سامنے اپنی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کہ کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا، کیا ہم نے زمین کو ہموار نہیں بنایا. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، جبال جبل کی جمع جبال پہاڑ، اور اوتاد وَتَدُن کی جمع اوتاد. وَتَدَا يَتِدُ وَتَدَن، وَتَدَا يَتِدُ وَتَدَن، اوتاد وَتَدُن کی جمع میخیں، کھوٹا. انسان جب کوئی جھوپڑا بنانا چاہتا ہے یا کوئی خیمہ بنانا چاہتا ہے تو لازماً اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے چاروں کونے میں چہار جانب آپ کے لکڑیاں گاڑے. اور جب انسان لکڑیاں گاڑتا ہے اور اچھی طرح سے اس کو مضبوط کرتا ہے تب اس کے اوپر کوئی چھت جیسی چیز ڈالتا ہے. لیکن اگر جو میخیں گاڑی جا رہی ہے اور جو لکڑیاں گاڑی جا رہی ہے ان میں اگر ثبات نہیں ہے، قرار نہیں ہے، مضبوطی اور ٹھوس پن نہیں ہے تو انسان اوپر جو ڈالے گا وہ ڈگامول ہو جائے گا،
ڈگمول ہو جائے گا اور انسان اس کے اندر قرار نہیں آ سکے گا تو لازماً وہ گر جائے گا۔ ایسے ہی جب اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین میں ڈگمول پن تھا، قرار نہیں تھا، تزلزل تھا، تو اللہ نے زمین کے تزلزل کو اور ڈگمول پن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے بطور میخوں کے پہاڑوں کو نصب کر دیا، ان تمید بکم وجعلنا فیکم رواسی ان تمید بکم، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ ڈالے تاکہ وہ تم کو لے کر ہچکولے میں کھانے لگ جائے، زمین ہچکولے میں کھانے لگ جائے۔ اور جب کوئی چیز زمین میں ڈالی جاتی ہے یا کسی اور جگہ پر اور اس کو نیچے سے بنیادی طور پر مضبوط نہیں کیا جاتا تو لازماً وہ چیز چاہے میخ ہو، لکڑی ہو، کھمبا ہو، جو بھی چیز ہو، اگر بنیادی طور پر فاؤنڈیشنی طور پر اس کو مضبوط نہ کیا جائے تو یقیناً وہ ہلیں گی، ڈگمول ہو جائیں گی۔ ایسا ہی جب زمین کو اللہ نے پیدا فرمایا تو زمین کے اندر ہچکولا پن تھا، تزلزل تھا، اللہ نے اس تزلزل کو دور کرنے کے لیے، ڈگمول کو دور کرنے کے لیے، ڈگمگاہٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ نے بطور میخوں کے پہاڑ کو اس میں نصب کر دیا۔ اب یہ بڑے بڑے پہاڑ دنیا کے جس کے متعلق آپ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور تاریخی حوالوں سے آپ جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے کتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے۔ یہ پہاڑوں کا ہونا انسانوں کے لیے نعمت بھی ہے اور انسانوں کے لیے راحت کی چیز بھی ہے کہ انسان خود پہاڑوں سے 50 چیزیں پیدا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، اور پتھر، بڑے بڑے پتھر عمارتوں کے لیے انسان پہاڑوں سے حاصل کرتا ہے۔ یہ گویا کہ پہاڑوں کا وجود انسان کے لیے نعمت بھی ہے اور اللہ کی جانب سے انسانوں کے لیے راحت کی چیز بھی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخے بنایا، پہاڑوں کو میخے بنایا۔ اوتاد جیسے ابھی ہم نے بتایا، اوتاد وتدن کی جمع اوتاد ہے، وتدا یتدو وتدن، اور جبال جبل کی جمع۔ تو کیا ہم نے پہاڑ کو میخے نہیں بنایا؟ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ازواج یہ زوج کی جمع ازواج، جوڑے جوڑے، نر مادہ۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کا جوڑا بنایا، چاہے حشرات ہو، درندے ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، یا پھر یہ کہ حضرت انسان ہو۔ جب اللہ نے دنیا میں بسائے جانے والی چیزوں کے، جب اللہ نے دنیا میں بسائے جانے والی چیزوں کے جوڑے بنائے، چاہے وہ حشرات میں ہو، نباتات میں ہو، جمادات میں ہو، یا ایک درند و پرندوں میں ہو، یا وحشی جانوروں میں ہو، یا پھر ایک حضرت انسان میں ہو، ہر ایک میں اللہ نے ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے دنیا کا جوڑا آخرت بنایا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت بنایا۔ اور کیا فرمایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاج، زوج کی جمع ازواج، زوج کی جمع ازواج، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، پیدا کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا، نوم اس کے معنی نیند، نام ینوم نومن، سونا، سبات مصدر ہے آرام اور راحت کے معنی میں، سبتا یثبت سبتن، ایک آرام اور راحت کے معنی میں۔ اور اہل لغت نے سبات کے ایک معنی اور لکھے ہیں، کٹنے کے، الگ ہونے کے۔ اس اعتبار سے اگر سبات سبت اگر مصدر ہے تو ہفتہ سنیچر کو سبت اسے کہا جاتا ہے کہ دیگر ایام سے وہ کٹا ہوا ہے اور یہی سے ہفتہ شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو سبت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں سبات کے معنی ہفتہ نہیں یا نہ کٹے ہوئے کہیں بلکہ راحت کی چیز ہے۔ تو گویا کہ اللہ فرما رہے ہیں جعلنا النوم راحتا لابدانکم، جعلنا النوم راحتا لابدانکم، لابدانکم قاطعا لاشغالکم، قاطعا لاشغالکم، کہ رات میں انسان آرام کرتا ہے اور اپنے کاروبار سے الگ ہوتا ہے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے۔
تو گویا کہ اللہ نے رات کو راحت کی چیز، آرام کی چیز بنائی ہے، اور دن کو اللہ نے کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ رات ہی رات رہنے دیتا تو آخر انسان کب تک کروٹیں بدلتا، کب تک بستر پہ پڑا رہتا، اور کب تک وہ رات کے اندھیرے یا رات کے اجالے میں آپ کے رات گزارتا، کام کرتا۔ لازماً اس کے لیے رزق کے طور پر کمانے کے لیے وقت کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو راحت کی چیز، وَجَعَلْنَا النَّوْمَ رَاحَةً لِأَبْدَانِكُمْ، تمہارے بدن کے لیے راحت کی چیز، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو راحت کی چیز، اور ہم نے بنایا رات کو لباس کی طرح، یا لباس، چونکہ ابھی وقت ہوا جا رہا ہے اور آگے ہم نہیں بول سکتے، تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ترجمہ بھی چلے گا اور لغات بھی چلے گا۔ اگر آپ کے سمجھ میں ترجمہ نہ آیا ہو تو ہم ترجمہ اس کا دوبارہ کر دیتے ہیں آیتوں کا۔ عَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ منکرین قیامت کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں وہ باہم اختلاف کرتے ہیں، بڑے واقعے کے بارے میں جس میں وہ لوگ اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں۔ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ یعنی يَسْأَلُونَ عَنِ الْوَاقِعِ الْكَبِيرِ وَالنَّبَإِ الْعَظِيمِ، کس کے بارے میں؟ بڑے واقعے کے بارے میں۔ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس میں وہ لوگ اہل حق سے اختلاف کرتے ہیں۔ کَلَّا، ہرگز نہیں یعنی کہ اختلاف مت کرو اور قیامت ضرور آنے والی ہے، ہرگز نہیں۔ سَيَعْلَمُونَ، ابھی ان کو معلوم ہو جائے گا، ابھی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ اللہ کی جو قدرتی نشانیاں ہیں ان کے سامنے لائی جائیں گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کَلَّا سَيَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، ابھی ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ کَلَّا کی تکرار جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم نے اردو میں بھی آپ کو مثال دی اور یہاں بھی قرآن کریم جو مثال دی ہے وہ ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ ترجمہ دیکھ لیجئے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ اور اس کے بعد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا، اور ہم نے تمہارے سونے کو راحت بنایا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا، اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے دن کو کمانے کا وقت بنایا۔ یہ چند آیتوں پر ہم ترجمہ موقوف کر دیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کے لغات بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا اور تفہیم بھی ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔